سارے سبجیکٹس میں وہ پاس ہو جائے گا، اور اگر اس نماز کے سبجیکٹ میں وہ رہ گیا تو باقی سارے سبجیکٹ میں ڈاؤٹ ہے کہ اس میں بھی وہ رہ جائے گا۔ نماز بہت امپورٹنٹ ہے، اور ہمیں چاہیے کہ نماز کی طرف ہم آئیں۔ اور دیکھیں، سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ جو لوگ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ پاتے، لیٹ دیم پرے ایٹ لیسٹ 5 ٹائمز اے ڈے۔ اپنی 5 وقت کی نماز کو ٹھیک کریں، آپ اس پہ کنسسٹنٹ ہونا شروع ہو جائیں۔ اور جو لوگ الحمدللہ 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں، وہ اپنی گیم کو ذرا آگے لے کے آئیں۔ لیٹ دیم پرے دا سنہ پریئر ایز ویل، سنتیں بھی ادا کریں۔ اور آج دیکھیں سبحان اللہ، اٹس سیڈ ٹو سی دیٹ پیپل آر آسکنگ کوشچن، برادر شوڈ وی پرے سنہ؟ کیا سنہ کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ نہیں پوچھا جائے گا؟ اب صحابہ کرام یہ سوال نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ جب صحابہ کرام کو پتا چل جاتا تھا کہ یہ ہماری نبی کی سنت ہے، تو وہ نبی کی سنت کو سمجھتے ہوئے اس کو امپلیمنٹ کیا کرتے تھے، عمل کیا کرتے تھے۔ اور ہمارا انداز سوال کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ اچھا اگر سنت ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم چھوڑ سکتے ہیں۔ دیکھیں ہمارا ایمان کا لیول کتنا کمزور ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنتوں کے بارے میں آپ کو بتا دوں تاکہ ہمیں موٹیویشن ملے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، من صلی 12 رکعا یوما ولیلا بنی لہ بیتا فی الجنہ، جو شخص 12 رکعتیں پڑھتا ہے صبح اور رات، صبح کے وقت اور رات میں، اللہ سبحانہ وتعالی اس شخص کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ آج کی اگر ہم بات کریں، ایک آپ یہ کہہ لیں کہ جو مڈل لیول کا جو طبقہ ہے، کیا ان کے لیے آج گھر بنانا آسان ہے کہ بہت مشکل ہے؟ بہت مشکل ہے نا۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ مہنگائی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، تو یہاں پہ ہمیں خوشخبری دی جا رہی ہے، گارنٹی دی جا رہی ہے، جو شخص 12 رکعتیں پڑھ لیتا ہے سنتیں، اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ 12 رکعتیں کون سی ہیں، آپ نے انشاءاللہ نوٹ کرنا ہے۔ فجر کی 2 سنتیں، ظہر کی فرض نماز سے پہلے 4 رکعتیں، آلرائٹ 6 ہو گئی، اور فرض نماز کے بعد 2 سنتیں، کتنی ہو گئی؟ 8 ہو گئی۔ مغرب کی 2 سنتیں 10، اور اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد 2 سنتیں 12 ہو گئی۔ اس کے بعد پھر وتر انشاءاللہ آپ پڑھ لیں۔ تو اگر کوئی بندہ یہ 12 رکعتیں پڑھ لیتا ہے اور اگر اس کا گھر بن جاتا ہے جنت میں، اور آپ کو کیا چاہیے؟ اٹس دیٹ سمپل۔ دیکھیں دین آسان ہے، الدین یسر، دین آسان ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سو پوائنٹ نمبر 3 از ریڈ قرآن۔ قرآن کو ہم کھولیں۔ قرآن صرف الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایک ایک حرف کا آپ کو 10 گنا اجر مل رہا ہے، الحمدللہ، میں ڈینائی نہیں کر رہا ہوں، بہت اچھی بات ہے، آپ پڑھیں۔ لیکن قرآن مجید کا اصل مقصد کیا تھا؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ یہ کتاب نازل کی گئی تھی تاکہ لوگ پونڈر کریں، غور و فکر کریں کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہ نصیحت ہے عقل والوں کے لیے۔ تو ہمیں بھی، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عقل والوں میں شامل کرے۔ تو ہم نے قرآن مجید پڑھنا ہے، اور جیسے رمضان کے مہینے میں ہم کوشش کرتے ہیں نا کہ ایٹ لیسٹ اگر 30 دن ہیں تو ہم ایک جز ایٹ لیسٹ ہم ایک دن پڑھ لیں پر ڈے، تو اسی طرح ہمارا انشاءاللہ پورا ایک جو ہے قرآن مجید ختم ہو جائے گا۔ سملرلی یہ جو 10 دن ہے، جتنے بھی دن ابھی باقی ہیں، ایٹ لیسٹ ٹرائی ٹو ریسائٹ ایز مچ ایز پاسبل، ایٹ لیسٹ 1/3 آف دا قرآن تو ہم کمپلیٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ان 10 دنوں میں۔ تو انشاءاللہ قرآن کی طرف ہم آئیں۔ اینڈ پوائنٹ نمبر 4، سلف کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے میں نے احادیث آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال سب سے زیادہ پسند ہیں۔ اب جب صحابہ کرام یہ احادیث سنتے تھے تو صحابہ کرام عمل کیا کرتے تھے۔
ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ سعید بن جبیر تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابن عباس ان 10 دنوں میں نظر نہیں آیا کرتے تھے، کہ ہی یوز ٹو سیکلوڈ ہمسیلف، کہ وہ خلوت میں چلے جایا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے. اور جیسے دیکھیں رمضان کے مہینے میں آخری جو 10 دن ہوتے ہیں کچھ لوگ اعتکاف کر لیتے ہیں، کیوں؟ تاکہ اور مزید اپنے آپ کو خلوت میں لے کے جا کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا کنیکشن سٹرونگ کر سکیں. تو پوائنٹ نمبر 4 از دیٹ وی ہیو ٹو اٹین دس سیکلوژن، ہم خلوت کی طرف آئیں. اور جب میں نے خلوت کی بات کی ہے جہاں پہ ہم سارا سال دوستوں کے ساتھ ہم ٹائم گزارتے ہیں، کبھی وہاں پہ کھانا کھایا، کبھی وہاں پہ ٹائم پاس کیا، ایٹ لیسٹ ان 10 دنوں میں ہم تھوڑا سا ان ایکٹیویٹیز کو تھوڑا سا منیمائز کر لیں، دوستوں سے ذرا بیک فٹ پہ چلے جائیں. اور جب میں نے دوستوں کی بات کی ہے تو اپنے موبائل ڈیوائسز سے بھی ذرا خلوت کی طرف آ جائیں، کیونکہ آج سب سے بڑا دوست ہمارا یہی ہے. ہم شاید اپنے جو فزیکل ہمارے دوست ہیں ان کو اتنا ٹائم نہیں دیتے جتنا موبائل ڈیوائسز کو دیتے ہیں. اور ہر بندہ اپنا اپنا احتساب کرے کہ آج تو الحمدللہ ایسی ایپس بھی آ چکی ہیں جہاں سے ایٹ لیسٹ آپ یہ پتا کر سکتے ہیں کہ میں اس موبائل کو کتنا ٹائم دے رہا ہوں. تو ایٹ لیسٹ موبائل سے ذرا سائڈ پہ ہو جائیں. اور حالت یہ ہے کہ آج کا نوجوان اتنا ڈسٹریکٹڈ ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ موبائل ہے، سب سے بڑی وجہ یہ موبائل ہے. کچھ کام نہیں کر پاتا، کیونکہ اگر کبھی کوئی اسکول کالج یونیورسٹی کا کام کرنا ہے یا کوئی آفس کا کام کرنا ہے، ہر 5 منٹ کے بعد جب وہ بیپ ہوتی ہے، پنگ ہوتی ہے، آپ موبائل کی طرف چلے جاتے ہیں. اور ہمیں آج اسٹڈیز بتاتی ہیں، ایکسپرٹس بتاتے ہیں، جب کوئی کام آپ کنسنٹریشن کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں اور جب آپ موبائل کی طرف دیکھتے ہیں تو دوبارہ جب آپ اپنے کام کی طرف آئیں گے اٹ ول ٹیک یو 20 منٹس ٹو گیٹ دا سیم اٹینشن، کہ آپ دوبارہ جو وہ فوکس آپ نے پہلے کیا تھا آپ کو تقریباً 20 منٹ لگ جائیں گے وہ فوکس دوبارہ جو ہے فوکس کرنے میں اس چیز کے اوپر. اور اسٹڈیز ہمیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ آج کا بندہ، آج کا یوزر جو موبائل کو یوز کرتا ہے، نو لیس دین 100 to 150 ٹائمز ہی انلاکس ہز موبائل. ایک دن میں 100 سے 150 دفعہ جو ہے اپنے موبائل کو انلاک کرتا ہے. اب ڈسٹریکشن کا آپ لیول چیک کریں کہاں تک پہنچا ہوا ہے. تو موبائل کو ان 10 دنوں میں بھی ذرا سائڈ پہ کر دیں اور اپنا لائف سٹائل اچھا بنائیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کی ترقی کے آگے جو بلاک آیا ہوا ہے نا، جو بلاکیج ہے وہ آپ کی موبائل کی وجہ سے ہے. موبائل سے پیچھے ہٹ جائیں. ہاں میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل اسے جو ہے کٹ آف کر لیں. مثال کے طور پہ اگر اپنا آپ ٹائم ذرا دیکھیں نا کہ ہم سوشل میڈیا ایپس پہ کتنا ٹائم جو ہے اپنا جو ہے یوز کرتے ہیں، ایٹ لیسٹ اس کو آپ 30 to 40% تو مینیمائز کر سکتے ہیں نا. اور آپ دیکھیں گے جب یہی جو آپ ٹائم اپنا کم کرتے ہیں یہاں پہ سبٹریکٹ کرتے ہیں اور یہی ٹائم اگر آپ پروڈکٹیوٹی میں دیتے ہیں تو انشاءاللہ الرحمن آپ کو کتنا اس کا بینیفٹ ہوگا. سو واٹ وی ہیو ٹو ڈو از وی ہیو ٹو سیکلوڈ آور سیلوز ان دیز 10 days, ڈسکنیکٹ فرام پیپل اینڈ فرام دا موبائل اینڈ کنیکٹ فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا کنیکشن اسٹرانگ کریں. کتنے پوائنٹس ہو گئے ہیں جی ابھی تک؟ 4 ہو گئے ہیں. ریپیٹ کرتے ہیں انشاءاللہ تاکہ جو ہے یہ ہم نے جو سٹیپس ہیں یہ ہم نے کرنے بھی ہیں انشاءاللہ. سو پوائنٹ نمبر 1 واز توبہ، پوائنٹ نمبر 2 پریئر نماز، پوائنٹ نمبر 3 قرآن مجید، اینڈ پوائنٹ نمبر 4 وی ہیو ٹو سیکلوڈ آور سیلف. خلوت جو ہے اس میں انشاءاللہ ہم نے اپنے آپ کو لے کے آنا ہے. اینڈ پوائنٹ نمبر 5 وی ہیو ٹو فاسٹ. ان 10 دنوں میں روزوں کا بھی بہت اجر ہے. اور حفصہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین فرماتی ہیں اربع لم یکن یدعہن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ 4 ایسے کام ہیں رسول اللہ نے کبھی بھی وہ نہیں چھوڑے. نمبر 1 صیام عاشورہ، عاشورہ کے روزے، عاشورہ کا روزہ جو 10ویں محرم کا ہے، والعشر، اور یہ جو 10 ذوالحجہ کے ایام ہے، دن ہے، ان کے روزے رسول اللہ رکھا کرتے تھے. اور آن اے سائڈ نوٹ آپ کو بتاتا چلوں 10 تو عید الاضحیٰ کا دن ہے، اس میں تو روزہ جائز ہی نہیں ہے، عید میں روزہ نہیں رکھ سکتے. رسول اللہ باقی جو 9 دن تھے ان میں سارے دنوں میں روزہ نہیں رکھتے تھے. اور بات یہ سمجھ میں آتی ہے رسول اللہ چاہتے تو روزہ رکھ سکتے تھے، انہوں نے کیوں نہیں رکھے؟ تاکہ امت کے لیے آسانی ہو، امت کے لیے آسانی ہو. تو رسول اللہ
ان 9 دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے. میجورٹی آف دا ڈیز ہی یوزڈ ٹو فاسٹ. اور وثلاثۃ ایام من کل شہر، جو 3 روزے ہیں ہر مہینے کے، جو قمری راتیں ہوتی ہیں، تو اس حوالے سے رسول اللہ روزہ رکھا کرتے تھے. والرکعتین قبل الغداء، اور فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں. تو یہ 4 کام ایسے ہیں جو رسول اللہ نے کبھی بھی اپنی لائف ٹائم میں نہیں چھوڑے. اور جب ہم نے روزوں کی بات کی ہے، ایٹ لیسٹ ہم سے عرفہ کا روزہ نہ چھوٹے. ہم نے عرفہ کا روزہ ضرور رکھنا ہے، وچ از 9 ذی الحجہ. اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس کی کیا فضیلت ہے. رسول اللہ سے پوچھا گیا، سئل عن صوم یوم عرفہ، عرفہ کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو فرمایا فقال یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ. غور سے سنیے گا کہ جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے پچھلے سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اگلے سال کے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں. 2 سال کے گناہ اس شخص کے معاف کر دیے جاتے ہیں. تو کتنی بڑی آفر ہے یہ. تو انشاءاللہ الرحمن پریکٹیکل سٹیپ یہ ہے کہ ہم نے انشاءاللہ الرحمن عرفہ کا روزہ رکھنا ہے. اور آن اے سائیڈ نوٹ، جو لوگ بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتے یا مسافر کہیں سفر کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہاں پہ گڈ نیوز ہے. رسول اللہ نے فرمایا اذا مرض العبد او سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. اگر کوئی شخص بیمار پڑ جائے، بیماری کی وجہ سے وہ روزہ نہ رکھ پائے، اور اس میں وہ خواتین بھی شامل ہیں، دے could فار ایگزامپل اف دے آر گوئنگ تھرو دیئر menstrual cycle، اگر وہ اس پرابلم کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتی، یا کوئی بندہ بیمار ہے یا سفر کی حالت میں ہے، اگر اس کی انٹینشن ہے کہ اگر میں صحت مند ہوتا تو میں روزہ ضرور رکھتا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کی انٹینشن کی وجہ سے اس کو اجر عطا فرما دیں گے. تو یہ بھی دین کی طرف سے آسانی ہے. اور اگر بندہ روزہ نہیں رکھ پاتا، ایٹ لیسٹ دیٹ پرسن شوڈ میک لاٹس آف دعاز، زیادہ سے زیادہ دعا کرے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے. تو ود دس ویل جسٹ موو آن ٹو دی ادر پوائنٹ. تو پوائنٹ نمبر 6 از ہمیں ذکر کی طرف آنا ہے. ہم نے زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا ہے. اور رسول اللہ فرماتے ہیں لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ اپنی زبان کو تر رکھو، موئسٹ رکھو اللہ تعالیٰ کی ذکر سے. کیپ یور ٹنگ موئسٹ ود دا ریمبرنس آف اللہ. اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جو بندہ یہ 10 دن پالے تو کرنا کیا ہے، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ. رسول اللہ نے سٹریس دیا ہے، کہتے ہیں کہ جو شخص یہ 10 دن پالے اس کو چاہیے وہ زیادہ سے زیادہ تکبیرات کہے، تحمید کہے اور تحلیل کہے، which is لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ. اور آپ نوٹ کریں گے کہ عید کے دن آپ کو آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اس میں تکبیر بھی آ جاتی ہے، تحلیل بھی ہے اور تحمید بھی ہے. تو یہ جو ذکر ہے اس کو کثرت سے ہم جو ہے اپنی زبان سے ادا کریں. اور آپ نوٹ کریں گے حدیث میں جو لفظ آیا ہے فَأَكْثِرُوا، کوانٹیٹی پہ سٹریس دیا گیا ہے. زیادہ سے زیادہ ہم ذکر کریں. آپ کسی سگنل میں رکے ہوئے ہیں، کہیں بھی آپ کسی بینک میں جا رہے ہیں، وہاں پہ آپ لائن میں لگے ہیں، کہیں ویٹ کر رہے ہیں، کبھی بھی آپ سمجھتے ہیں آپ کے پاس فری ٹائم ہے، ٹرائی ٹو ریسائٹ دس ذکر ایز مچ ایز پاسبل. جتنا ہو سکے ہم اپنی زبان سے یہ ذکر ادا کریں. I'll move on. ایک ابراہیم علیہ السلام کی نریشن تھی but I don't think we have time. Point number 7 isn't it؟ 7واں پوائنٹ انشاءاللہ ہم عرفہ کے دن کی طرف آ جاتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں الحج عرفہ، حج عرفہ ہی ہے. یعنی عرفہ کے دن کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے جب ہم حج کی بات کریں. اور رسول اللہ فرماتے ہیں
ما من يوم اکثر من ان يعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ. اللہ سبحانہ و تعالی سب سے زیادہ لوگوں کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے چھڑاتے ہیں. وہ کس دن چھڑاتے ہیں؟ یوم عرفہ کے دن. اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے دور کرتے ہیں یوم عرفہ کے دن. اور یہ کتنی بڑی اپرچونٹی ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ عمل کر رہے ہوں، یہ عمل جب ہو رہا ہو، تو ہمیں کس حال میں ہونا چاہیے؟ ہمیں دعا کرنی چاہیے. اسی لیے فرمایا گیا نا کہ عرفہ کے دن کی دعا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا یوم عرفہ کے دن کی جانے والی دعا ہے. ہم نے زیادہ سے زیادہ دعا کرنی ہے. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہی تو ہمارا مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا. ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ جو ہمارا گول ہے وہ یہی تو گول ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جو جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، سمجھو یہی تو جیت ہے. فقد فاز، دس پرسن از وکٹوریس. اس بندے کی اصل جیت ہے. تو ہم نے کرنا یہی ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی عرفہ کے دن یہ عمل کر رہے ہوں تو ہم نے اپنے آپ کو بیزی رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، دعاؤں میں ہم نے جو ہے اپنے آپ کو بیزی رکھنا ہے. اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ یہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں کہ اے فرشتوں تم بھی گواہ رہنا کہ میں نے اپنے فلاں شخص کو بخش دیا ہے، اپنے فلاں بندے کو بخش دیا ہے. ایک اور حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو دعا ہے جو سب سے زیادہ مانگے جانے والی دعا ہے، اور جتنے بھی انبیاء آئے تھے انہوں نے بھی یہ دعا سب سے زیادہ مانگی. اور وہ کیا دعا ہے؟ کان اکثر دعاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ، کہ رسول اللہ کی سب سے زیادہ کثرت سے مانگی جانے والی دعا عرفہ کے دن وہ کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور اس حدیث میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے تھے، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ان سب انبیاء کی بھی یہی سب سے زیادہ مانگی جانے والی دعا تھی. تو ہمیں چاہیے کہ اس دعا کو ہم کثرت سے مانگا کریں. اور ایک اور ورچو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. رسول اللہ فرماتے ہیں جو شخص یہ سٹیٹمنٹ کہتا ہے 100 ٹائمز، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کو کتنا اجر ملتا ہے، کیا بینیفٹ ہے؟ اٹ از ایز اف ہی ہیز فریڈ 10 slaves. اس نے 10 غلاموں کو آزاد کیا ہے. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ نے ایک حدیث میں اور فرمایا کہ ایک غلام کو آزاد کرنا ایسا ہے کہ جیسے اپنے ہر باڈی پارٹ کو جہنم کی آگ سے آزاد کرنا ہو. تو اب بندہ اگر 100 ٹائمز یہ ذکر کرتا ہے تو کیا ریوارڈ ہے؟ اٹ از ایز اف ہی ہیز فریڈ ہاؤ مینی slaves؟ 10 slaves. اور ہوتا کیا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے 100 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور 100 نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالی اس کو صبح سے لے کر شام تک شیطان سے پروٹیکٹ کرتے ہیں. دیٹ پرسن ول بی پروٹیکٹڈ فرام شیطان. اور دیکھیں یہ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے یہ معاملہ ہے عام دنوں کا. تو اگر بندہ یہی کلمہ یہی سٹیٹمنٹ ان 10 دنوں میں پڑھتا ہے تو ریوارڈ کتنا ملٹیپلائی ہو جاتا ہے. تو جب ہم نے ذکر کی بات کی تو ہم نے اپنے اذکار میں انشاءاللہ اس ذکر کو بھی شامل کرنا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. بس 2 اور پوائنٹس ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد ہم اپنی بات کو وائنڈ اپ کریں گے. پوائنٹ نمبر 7، پوائنٹ نمبر 8، ماشاءاللہ پوائنٹ نمبر 8. عید آنے والی ہے، خوشی کا موقع ہے. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی دیکھا یہ گیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فیملی ٹائز کو بریک کیا جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، کسی
فیملی اے نے فیملی بی کو بلایا کہ جی آپ نے ہماری شادی میں آنا ہے، اور اگر وہ نہیں آتے پر یہ کیا کہتے ہیں کہ بس ان کا موڈ آف ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ اگر یہ نہیں آئے تو اب ہم ان کی شادی میں بھی ہم نہیں جائیں گے، اور اس حوالے سے وہ جو فیملی ٹائز ہیں وہ بریک ہو جاتے ہیں، اور بہت چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، یہاں تک کہ انہی باتوں کی وجہ سے جنریشنز گزر جاتی ہیں، اگلی جنریشن جب آتی ہے، جب وہ اپنے بڑوں سے پوچھتے ہیں کہ ماما بابا ہم کیوں اپنے جو ہے رشتہ داروں کو ملنے کے لیے نہیں جاتے، اب بات اتنی چھوٹی ہوتی وہ بتا بھی نہیں پاتے کہ بیٹا یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم نہیں جا پاتے. تو واٹ وی ہیو ٹو ڈو از دس از دی اپرچونٹی کہ ہم اپنے فیملی ٹائز کو مینٹین کریں. وی ہیو ٹو کیپ آور فیملی ٹائز، مینٹین دا کنشپ ٹائز. اور آپ پوائنٹ لکھ سکتے ہیں صلۃ الرحم کہ ہم نے انشاءاللہ الرحمن اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے ٹائز کو مینٹ کرنا ہے اور ان کو انوائٹ کرنا ہے. اور دیکھیں، یو ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ. آپ کال کریں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا حال ہے، بہت عرصہ ہو گیا آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، ان کو دعوت دیں. اور ابھی تو ایک بہانہ بھی ہے نا، عید کے ایام ہے، عید کے دن ہے، تو آپ ان کو کہیں کہ جی آپ انوائٹڈ ہیں، آپ ضرور ہمارے پاس آئیں. آپ ان کو انوائٹ کریں. اور ہو سکتا ہے، دیکھیں اٹس ویری مچ پاسبل، جب آپ ہینگ اپ کریں گے آپ کو کچھ دنوں بعد یہ سننے کو ملے کہ وہ فیملی والے کہہ رہے تھے کہ دیکھا نا، ہم کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے پیچھے آئیں گے، یہی لوگ غلط تھے. آپ ایسی باتیں یہاں سے سنیں اور یہاں سے نکال دیں، کیونکہ آپ نے یہ جو عمل کیا ہے آپ نے کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کیا، آپ نے یہ پیورلی اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا ہے. کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو. اگر کوئی بھی آپ کی ایفرٹ کو اپریشیٹ نہیں کرتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ گارنٹی دیتے ہیں اف نو ون از اپریشیٹنگ یو، اللہ ول ڈیفینیٹلی اپریشیٹ یو. اور ہمارا حساب کتاب اللہ تعالیٰ نے لینا ہے، لوگوں کی پرواہ مت کیجیے. تو ہم نے اپنے اخلاق کبھی بھی خراب نہیں کرنے، چاہے لوگ جیسا مرضی ہمارے ساتھ بہیو کرتے ہیں. ہمیں لوگوں کے ساتھ، خاص کر رشتہ داروں کے ساتھ اچھا بہیو کرنا ہے اور کرتے رہنا ہے، چاہے وہ جو مرضی کریں. اور اس کے لیے ہم گفٹس ایکسچینج کریں. اور رسول اللہ نے فرمایا نا کہ گفٹس ایکسچینج کرنے سے محبت بڑھتی ہے. ہم نے محبت کو بڑھانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ گفٹس انشاءاللہ ایکسچینج کرنے ہیں. اور ایک حدیث کے ساتھ ہم اپنے نیکسٹ پوائنٹ پہ جاتے ہیں، اور یہ حدیث متفقن علیہ حدیث ہے. کون مجھے بتائے گا کہ کس حدیث کو متفقن علیہ کہا جاتا ہے؟ جسٹ ریز یور ہینڈز. اچھا، جن کو نہیں پتا ریز یور ہینڈز. انشاءاللہ آج آپ کو پتا چل جائے گا. جی قاری صاحب آپ بتائیں. ماشاءاللہ. دیکھیں، اسکالرز کا یہ کنسنسس ہے کہ قرآن مجید کے بعد دا موسٹ اوتھینٹک بک آن دا فیس آف دی ارتھ از صحیح البخاری، جو امام بخاری نے جو ان کا جو احادیث کا مجموعہ ہے، اور اس کے بعد صحیح مسلم کی باری آتی ہے. جو حدیث صحیح بخاری میں ہے اور صحیح مسلم میں بھی امام مسلم نے ریکارڈ کی ہے، یعنی وہی حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے اور صحیح بخاری میں بھی ہے، تو اس حدیث کو متفقن علیہ حدیث کہا جاتا ہے. اور اسکالرز کہتے ہیں کہ جو حدیث متفقن علیہ حدیث ہو وہ اتنی عظیم حدیث ہوتی ہے کہ وہ قرآن کے درجے کے قریب قریب پہنچ جاتی ہے، بہت اوتھینٹک بن جاتی ہے. تو اس حدیث کو متفقن علیہ حدیث کہا جاتا ہے اور بڑی پاورفل حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الرحم معلقۃ بالعرش. دا بونڈ آف فیملی، دا فیملی ٹائز کے جو بونڈز ہوتے ہیں، دے آر سسپینڈیڈ ود دا تھرون آف اللہ. جو رحم کے رشتے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالی کے عرش سے معلق ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تقول من وصلنی وصلہ اللہ. اور کہتے یہ ہیں کہ whosoever upholds me، جو ہمارا خیال رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا خیال رکھیں گے.
وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللَّهُ, and whosoever cuts us, Allah subhanahu wa ta'ala will cut off from that person. جو رشتہ داریوں کو ختم کرتے ہیں, قطع رحمی کرتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالی بھی اس سے اپنا رشتہ ختم کر دیتے ہیں. سو دس از ویری امپورٹنٹ کہ ہم نے انشاءاللہ لوگ جیسا مرضی کریں ہمارے ساتھ, ایٹ لیسٹ ہماری طرف سے کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے, کہ ایٹ لیسٹ ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ عذر پیش کر سکیں کہ اے اللہ, جتنا ہم سے ہو سکتا تھا ہم نے اپنے اخلاق کو برقرار رکھا, ہم نے اپنی طرف سے ایفرٹ ڈالی. سو پوائنٹ نمبر 8 واز صلۃ الرحم, مینٹیننگ دی فیملی ٹائز. اینڈ لاسٹ پوائنٹ از دا ڈے آف عید, جس میں اضحیہ سلاٹر بھی کیا جاتا ہے. عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بندہ رمضان کے مہینے میں اگر 30 دن محنت کر لیتا ہے, اور انفارچونیٹلی کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ رمضان کے مہینے میں انٹر ہونے سے پہلے جو روٹین تھی ان کی, جو گناہ تھے, ان پہ پوز کا بٹن لگا لیتے ہیں, اور جیسے ہی چاند رات نظر آتی ہے اس کو کیا کر لیتے ہیں, ان پوز کر لیتے ہیں. دیکھیں, رمضان کا مہینہ جب آتا ہے آپ نے گناہوں کو پوز نہیں کرنا ہوتا. ہمارے زمانے میں کیا ہوتا تھا, کنٹرول آلٹ ڈیلیٹ, ختم کر دیں اس کو, میموری سے ہی اس کو ڈیلیٹ کر دیں. دس از واٹ یو ہیو ٹو ڈو. ابھی بھی یہی ہوتا ہے یا کوئی نیا کوئی سسٹم آ گیا؟ یہی ہوتا ہے. چلو الحمدللہ, ایٹ لیسٹ اتنے اولڈ اسکول نہیں ہیں ہم. تو عید میں لوگ کرتے کیا ہیں کہ وہ جو اپنی پرانی روٹین تھی اس پہ دوبارہ آ جاتے ہیں, اور اگر بندہ بڑا تقوی کے ساتھ, پرہیزگاری کے ساتھ اچھے کپڑے بھی پہنتا تھا, لیکن جب عید کا دن آتا ہے تو کپڑے ایسے ہوتے ہیں, اف یو ٹاک اباؤٹ سسٹرز, جب رشتہ داروں کے گھر میں جانا ہوتا ہے بالکل بھی لحاظ نہیں رکھا جاتا حجاب کا. تو یو ایز دی ایلڈرز آف یور ہاؤسز, دیکھیں آپ, ہمیں یہ کہنا بڑا اچھا لگتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء, ہم مرد ہیں, ہم حاکم ہیں اپنے گھر میں. تو جب آپ یہ کہتے ہیں ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی رسپانسبلٹی بھی زیادہ بن جاتی ہے. اپنے آپ کو بھی گناہوں سے بچائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں. تو عید کے دن ہم نے انشاءاللہ الرحمن عید کا دن بھی ہم نے مسلمان بن کے ہی گزارنا ہے. اور جب عید کے دن کی ہم نے بات کی ہے, عید الاضحیٰ کی, تو ہمیں ایک ہستی کے بارے میں آپ یہ کہہ لیں کہ ریمائنڈر ملتا ہے کہ جن کی وجہ سے ہم عید الاضحیٰ کو مناتے ہیں, اور وہ کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام. اور ان کے اوپر تو پراپر ایک لیکچر بنتا ہے, بلکہ لیکچرز ہوں تو وہ بھی کم ہے, لیکن انشاءاللہ بریفلی کچھ پوائنٹس ہم جو ہے ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج کا مسلمان کنفیوزڈ ہے, اس کو نہیں پتا کہ جب میں لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہوتا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوتا ہوں. He does not know what it takes to be a Muslim. جب میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں, میں عبداللہ ہوں, میں کیا کہہ رہا ہوں. اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بہترین طریقے سے ڈیمونسٹریٹ کرتی ہے کہ what it means to be a Muslim. جب آپ کہتے ہیں آپ مسلمان ہیں, جب آپ اپنی نماز میں کہہ رہے ہوتے ہیں ایاک نعبد, کیا مطلب ہے اس کا؟ اے اللہ میں آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں, ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. اب ابراہیم علیہ السلام کی جب آپ زندگی کو پڑھتے ہیں, سب سے زیادہ محبوب ترین چیز بندے کو اس کی اپنی جان ہوتی ہے نا. اب جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے اور جب انہوں نے ان بتوں کو توڑا تھا تو کیا ہوا؟ ان کے جو سوسائٹی والے تھے کیا انہوں نے کیا؟ ان کو آگ میں ڈالنے کی کوشش کی. اب تصور کریں کہ ہی واز اے سنگل پرسن, اکیلے پوری سوسائٹی کے اگینسٹ کھڑے ہیں. دس از واٹ یو کال اے مسلم. انہوں نے کہا کہ جو تم شرک کر رہے ہو یہ غلط ہے, دس از ناٹ گڈ. اور پھر جب قوم نے پھینکا, اور آئی جسٹ وانٹ یو ٹو پکچر دس, جب ان کو پھینکا جا رہا تھا آگ کے اندر, ابراہیم علیہ السلام کو پتا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ آگ کو حکم دے دیں گے اور آگ کو ٹھنڈا کر دیا جائے گا.
اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور اللہ تعالیٰ نے miraculously what happened was قلنا یا نار کونی بردن وسلاما. اللہ تعالیٰ نے آگ سے کہا کہ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا. تو جوانی میں ہی ابراہیم علیہ السلام نے سیکریفائس دے دیا تھا اپنی جان کا. اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اور بڑا یہاں پہ ایک دقیق پوائنٹ ہے، پڑھنے والے تو ایسے آگے پڑھ جاتے ہیں. اذ قال له ربه اسلم، یہاں پہ فعل امر ہے. اسلم کا مطلب ہے سرنڈر یور سیلف، بی اے مسلم. ابراہیم علیہ السلام نے جب جواب دیا، جواب کیا تھا؟ قال اسلمت لرب العالمین. اسکالرس کہتے ہیں یہاں پہ آپ کو پتا ہے فا ایک حرف ہوتا ہے. فا کا کیا مطلب ہے؟ پس، دیر فور، دس. ہم اس جو ہے ان معنی میں لیتے ہیں. جو سینٹنس ہے یہ نہیں کہہ رہا فقال اسلمت لرب العالمین. اسکالرز یہ کہتے ہیں اگر فا آ جاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تھوڑا سا توقف کیا ہوگا. یعنی اگر فا آ جاتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام یہ بھی کر سکتے تھے، کہہ سکتے تھے کہ لیٹ می تھنک ناؤ کہ واٹ از اٹ ریئلی مینز وین آئی سے آئی ایم اے مسلم. چلو کل میں دیکھوں گا سوچے کہ میں مسلمان ہوں کہ نہیں. مطلب کیا ہے کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بی اے مسلم، اسی وقت ہی بغیر کسی توقف کے ویٹ کیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال اسلمت، آئی سرنڈر مائی سیلف، آئی ایم اے مسلم. اے اللہ آپ جو کہیں گے میں ویسے کروں گا. اینڈ دس از واٹ ریئلی مسلم مینس. اور پھر آگے آپ چلتے جائیے. ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا اور ساری عمر وہ اولاد کے لیے دعا کرتے رہے. اسماعیل علیہ السلام ہی واز جسٹ این انفنٹ، دودھ پیتے بچے تھے. اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی وائف ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے دودھ پیتے بچے کو کہاں پہ چھوڑ کے آئے؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے اللہ میں نے اپنی ذریت کو، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو ایسی جگہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں پہ پانی کا قطرہ نہیں ہے، کوئی ویجیٹیشن نہیں ہے، کوئی زندگی کے آثار یہاں پہ نظر ہی نہیں آ رہے. آپ کے گھر کے پاس میں ان کو چھوڑ کے آ رہا ہوں. اور بڑا ایموشنل سین ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام اپنی وائف ہاجرہ علیہ السلام کو جو ہے جب شی واز دیئر انڈر دا شیڈ آف دا ٹری، اور وہ ان کو چھوڑ کے جب واپس جانے لگے تو ہاجرہ علیہ السلام کھڑی ہوئی اور پوچھنے لگی کہ ابراہیم علیہ السلام آر یو لیونگ اس؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. اور ہمیں نریشن بتاتی ہے فقالت له ذلك مرارا، یعنی بار بار کہتی رہی ابراہیم آپ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ وائی آر یو ڈوئنگ دس؟ ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے نہیں دیکھا. اور اسکالرز کہتے ہیں کہ اس میں وزڈم کیا تھی؟ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ میں پیچھے دیکھ لوں تو پھر میرا دل نرم پڑ جائے اور میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر لوں. وہ آگے چلتے جا رہے ہیں اور ہاجر علیہ السلام ان کو فالو کرتی جا رہی ہیں. اور پھر انہوں نے کیا کہا؟ کہتی ہیں اللہ امرک بہذا، اے ابراہیم کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم تو نہیں دیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے صرف ایک لفظ کہا بغیر پیچھے مڑ کے، یعنی پیچھے نہیں دیکھا. کہتے ہیں قال نعم. اور پھر ہاجر علیہ السلام کا ایمان، ان کا توکل، ان کا تقوی آپ دیکھیے. کہتی ہیں قالت اذن لا يضيعنا ثم رجعت، اگر ایسی بات ہے تو اللہ تعالی ہمیں ضائع نہیں کریں گے. اور پھر واپس لوٹ کر چلی گئی. پکچر دا سین. ابراہیم علیہ السلام آگے جا رہے ہیں اور ہاجرہ علیہ السلام جو ہے واپس اپنی جگہ میں آ رہی ہیں. اب دیکھیں when you leave something for the sake of Allah، اللہ تعالیٰ شاکر ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی اکیلے نہیں چھوڑیں گے. آج جو ہم مکہ میں جا کے جو پانی پیتے ہیں، آب زمزم کا پانی، what a miracle it is. اگر میں سمجھتا ہوں کہ بندے کے اندر واقعی دل
کام کر رہا ہونا تو یہ اس کے لیے کافی ہے کہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ کتنے ہزاروں سال گزر چکے ہیں، ملینز آف پیپل دے گو ٹو مکہ، عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، کبھی بھی پانی کم نہیں ہوا. یہ کیا تھا؟ یہ ہاجرہ علیہ السلام کا سیکریفائس تھا. اور آگے آپ چلیے، اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے فلما بلغ معه السعي، وہ جب اتنے بڑے ہو گئے کہ اپنے فادر کے ساتھ، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ شولڈر ٹو شولڈر کھڑے ہونے کے اس سٹیج پہ آ گئے، میننگ ہی واز ینگ انف. اور اسکالرز بڑی زبردست بات کہتے ہیں کہ جب بیٹا اس عمر کو پہنچ جاتا ہے کہ وہ اب اپنے پیرنٹس کے لیے بوجھ نہیں ہے، اب وہ کمانے کی پوزیشن پہ آ گیا ہے، تو جب بیٹا اس ایج میں آ جاتا ہے تو پیرنٹس کو سب سے زیادہ اپنے بیٹے سے اس وقت محبت ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی ساری زندگی محنت کر کے اپنے بیٹے کو پالا ہے، ناؤ ہی ول ٹیک کیئر آف اس، اب یہ ہمارا خیال رکھے گا. اللہ تعالیٰ کا پھر حکم آ جاتا ہے. کیا حکم آتا ہے؟ سلاٹر یور چائلڈ. اور پھر جب یہ خواب آتا ہے، انشاءاللہ جلدی ہم ختم کرتے ہیں، جب خواب آتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے بچے میں دیکھتا ہوں کہ میں خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، ما رأیک، what is your opinion about it. سبحان اللہ، this is the kind of bonding they had. اب دیکھیں فادر ابراہیم علیہ السلام ان کا تقوی کا لیول کیا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام وہ کہتے ہیں قال یا ابت فعل ما تؤمر، کہ اے ابا جان آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ کر گزریے. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اور پھر انہوں نے جو ہے پھر اپنی یہ جو قربانی دی، ہی سلاٹرڈ ہز اون چائلڈ. تو بہرحال ہمیں ٹائم کی کمی کی وجہ سے انشاءاللہ یہاں پہ ہم ریپ اپ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بار بار ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا. تو آج ہمارے لیے یہ لیسن ہے کہ ہم بھی جب بھی ہمارے سامنے کوئی ایسا موقع آ جائے تو ہم دین کو پرائیورٹی دیں اور اپنی ڈیزائرز کو، اپنے کلچر کو اور باقی سب چیزوں کو پیچھے ہٹا دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وبارک اللہ فیکم.